جن ججوں سے آپ ناخوش ہیں ان کو آپ اب فارغ کرنے کی قوت آپ نے حاصل کر لی ہے۔ عدلیہ کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جج آزاد ہو گئے۔ ججز کے اوپر بھی اب بہت بڑا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس کو سیف گارڈ کریں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو سلیکٹ کیا گیا ہے چیف جسٹس، اس میں ایک بڑی بات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ حکومت وقت کو چیف جسٹس کی سلیکشن میں ایک بالادستی حاصل ہو گئی ہے، بلکہ عدلیہ خصوصاً سپریم کورٹ کی جو اٹانومی ہے، خود مختاری ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب دونوں جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یعنی حکومت کے اور ان کے درمیان ایک بد اعتمادی پیدا ہو گئی تھی، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ حکومت کے خلاف اقدامات کر سکتی ہے یا کوئی ایسے فیصلے آ سکتے ہیں جس سے یہ پورا نظام جو ہے درم برم ہو جائے، اگرچہ کہ اسے وہم بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار کی جنگ میں تو پھر اس طرح کا وہم جو ہے وہ بھی چین نہیں لینے دیتا۔ اگر آپ اس میٹنگ پہ غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تمام کے تمام ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی پولیٹیکل افیلیشن، پریفرنسز اور کون سے ججز کو وہ نہیں آنے دینا چاہیں گے، وہ سب باتیں ہمیں پہلے سے پتہ تھیں۔ ہمیں پتہ تھیں کہ پہلے 2 ججز کو وہ فارغ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این اور پی 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 پہلے 2 ججز کے فیصلوں سے ناخوش تھی، لہٰذا جن ججوں سے آپ ناخوش ہیں ان کو آپ اب فارغ کرنے کی قوت آپ نے حاصل کر لی ہے۔ یہاں پر جوڈیشل کمیشن سے تو مجھے اتنا اعتراض نہیں ہے، لیکن جو پارلیمنٹری کمیٹی 12 ممبران کی بنائی گئی ہے، میں سمجھتی ہوں وہ حکومتی جو بھی پارلیمنٹ میں پارٹی ہوگی وہ اس کے حق میں ذرا ویٹڈ ہے، اس لیے کیونکہ ان کو ایج ملتی ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن جب ہوتی ہے تو ان کے ممبران قدرے زیادہ ہوتے ہیں باقی ممبران سے۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جج کے طور پر اپنا کام جاری رکھنا ہے تو وہ یہ تو پھر تو ان کے لیے ایک چانس اور بھی موجود ہو سکتا ہے، کیونکہ 3 سال کا ٹینیور مقرر کر دیا گیا ہے نا، تو 3 سال کے بعد اگر ریٹائر ہوں گے یا آفریدی صاحب تو اس وقت بھی کنسیڈر کیا جا سکے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس منیب اختر کو۔ ججز کے اوپر بھی اب بہت بڑا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس کو سیف گارڈ کریں اور ان انفلوئنسز سے کو ریزسٹ کریں جو اب تک پارلیمنٹ کے ہوں یا دوسرے کسی فورسز کے ہوں، جو اب تک جوڈیشری پہ آتے رہے ہیں اور جس کا ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ انفلوئنسز آتے رہے ہیں، تو جوڈیشری پر بھی ایک رسپانسبلٹی آتی ہے اس وقت۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ موجود ہے ماشاءاللہ پاکستان کے اندر، تو اس میں بھی ہوگا، مشاورت تو ان سے ہوتی رہی ہوگی نا، اس کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بنیادی بات یہ ہے، دیکھیں ہماری جو سیاست ہے اس کا جو بنیادی المیہ ہے نا وہ سیاست دانوں کا ایک دوسرے سے سلوک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ججز ابھی بھی انہی رجحانات کے شکار رہیں گے جس کے وہ پہلے رہے ہیں، لیکن شاید یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی کہ گورنمنٹ نے پہلے ایک ایسا بل دیا جو بالکل ناقابل قبول تھا اور اس کے بعد ذرا سا جو فائنل بل پاس ہوا ہے وہ بڑا ٹیمپرڈ ہے، تو شاید ہر ایک نے کچھ لیسنز لرن کرنے کی کوشش کی ہے اور امید ہے کہ یہ جو لیسنز ہیں یہ ان کے سامنے رہیں گے اور جو نیا نظام بنایا گیا ہے اس کو چلانے میں اور بہترین طریقے سے اپنے جو دائرہ اختیار میں کام ہیں وہ کرنے میں سب اپنا اپنا کام کریں گے۔